بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہارر سٹوریز وتھ گل۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام آسیہ ہے اور یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ آج سے 15 سال پہلے کا ہے۔ ہمارا گھر قبرستان کے بالکل ساتھ ہی تھا اور اس وجہ سے ہمارے ساتھ اس گھر میں کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ہمارے گھر کے چاروں طرف قبریں ہی قبریں ہیں، لیکن ہمیں وہاں رہنے کی عادت ہو چکی ہے اور کئی ایسے پراسرار واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمارے ساتھ 15 سال پہلے ہمارے گاؤں میں پیش آیا۔ کچھ یوں ہوا کہ سردیاں اپنے عروج پر تھی۔ ہم نے کمرہ بند کیا ہوا تھا اور سب بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ گھر میں سناٹا سا چھایا ہوا تھا کیونکہ سردیاں تھیں، پنکھے بند تھے۔ اچانک ایک خوفناک سی آواز آئی۔ ہم ڈر گئے۔ 1 سے 2 بج چکے تھے۔ ہمارے بھائی جو کہ آرمی میں تھے وہ چھٹی پر آئے ہوئے تھے، اس وجہ سے ہم لوگ لیٹ نائٹ تک جاگ رہے تھے۔ میرے والد نیند کے بہت پکے تھے، جو ٹائم بچا کے اپنے کمرے میں سو گئے، باقی ہم لوگ جاگ رہے تھے۔ سردی کی وجہ سے ہم نے گھر کے سارے دروازے کھڑکیاں بند کر رکھی تھی کہ باہر سے سردی اندر نہ آئے۔ ہیٹر چل رہا تھا اور ہم لوگ پارٹی وغیرہ کر کے انجوائے کر رہے تھے۔ اس ٹائم کوئی بات چیت چل رہی تھی۔ ہم سب لوگ ان باتوں میں بہت مگن تھے۔ ایک دم سے دھم کی آواز آئی، جیسے کوئی ہمارے صحن میں کودا ہے۔ اچھا، وہ آواز ہم سب نے سنی۔ باتوں کو سٹاپ کر دیا گیا۔ ہم سب لوگ ایک ہی روم میں تھے، سوائے میرے والد کے جو کہ دوسرے کمرے میں سو رہے تھے۔ ہم سب لوگ خاموش ہو گئے۔ وہ آواز سننے لگے مگر کافی دیر خاموشی رہی اور پھر باہر صحن میں کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی، جیسے بھاری بھاری قدم کوئی صحن میں ادھر سے ادھر چل رہا ہے، اور ایسا بھی لگا کہ باہر کوئی کچن میں بھی گیا۔ جوتوں کی آواز آ رہی تھی، اور جیسا کہ میں نے بتایا میرے ابو دوسرے کمرے میں سو رہے تھے۔ ہم نے سوچا شاید ابو ہوں گے، لیکن پھر ذہن میں یہ بھی آیا کہ جو دھم کی آواز آئی ہے، ابو نے ایسے کیسے چھلانگ ماری ہوگی؟ جو ایسی آواز پیدا ہوئی، انہیں ایسی کیا ضرورت پڑی ہوگی؟ پر سچ یہ تھا کہ اندر ہی اندر سب ڈر رہے تھے۔ ایک بھائی نے ہمت کی اور پھر باہر کا دروازہ کھولا تو کوئی نہیں تھا۔ وہ آواز بھی رک گئی اور ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ سے دروازہ بند کیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ آواز دوبارہ آنے لگی کہ صحن میں کوئی چل رہا ہے، اور چلتے چلتے اب کی بار وہ ہمارے کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے، اور جیسے ہلکے ہاتھ سے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم نے اندر کی لائٹ آف کر دی تھی اس ڈر سے، مگر اس سے دروازہ نہ کھلا تو اس نے دروازہ نوک کرنا شروع کر دیا، اور اپنے جیسے پوری طاقت سے دروازہ نوک کر رہا ہو۔ تو بھائی نے پھر سے ہمت کی اور باہر کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابو اتنی سردی میں گھر کا مین دروازہ اوپن کر کے باہر جا رہے ہیں۔ بھائی نے ابو کو آواز بھی دی، مگر ابو نے بھائی کی بات انسنی کر دی۔ ابو آہستہ آہستہ باہر
اس قبرستان کی طرف چلتے رہے۔ ایک بھائی ان کے پیچھے نکل گیا۔ بھائی ابو کا پیچھا کرتے رہے اور انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ابو بالآخر ایک قبر پہ جا کے رک گئے۔ وہ ایک بہت پرانی اور بوسیدہ قبر تھی۔ اب وہ اور بھائی اس جنگل کے خوفناک قبرستان میں کہیں بہت دور نکل گئے تھے۔ پھر اس بھائی کو میرے دوسرے بھائی نے گھر سے کال کی۔ دوسرے بھائی نے کال پک کی۔ اس بھائی نے جو گھر پر تھا، اس نے پوچھا، کہاں ہو تم؟ کہاں چلے گئے ہو؟ تو اس بھائی نے کہا، ابو نہ جانے اتنی سردی میں کہاں ہے، قبرستان میں اکیلے کہیں چلے گئے ہیں۔ میں ان کا پیچھا کرتے کرتے ان کے ساتھ ہی ہوں اور یہ قبر پر آ کر رک گئے ہیں، شاید نیند میں چل رہے ہیں، میری بات کا جواب نہیں دے رہے۔ یہ کہتے ہی میرے بھائی نے جو گھر میں تھا جا کے میرے ابو کے روم میں دیکھا۔ میرے ابو اپنے کمرے میں ہی سو رہے تھے۔ میرے بھائی نے فون پر بھائی کو کہا کہ تم کس کے پیچھے گئے ہو؟ ابو تو یہاں گھر میں ہیں اور وہ تو سو رہے ہیں۔ یہ بات کہتے ہی کال کٹ گئی۔ میرے بھائی کی چیخوں کی آواز اس جنگل کے قبرستان سے آ رہی تھی۔ میرا یہ دوسرا بھائی جو گھر میں تھا، اس نے وہاں قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی۔ بہت ڈھونڈا، ایک قبر پہ میرا بھائی بے ہوش پڑا تھا۔ اس کو اٹھایا، کسی طرح ہوش میں لے کر آئے اور گھر لا کر اسے بستر پر لٹایا۔ میرے ابو بھی نیند سے اٹھ گئے تھے۔ میرا بھائی انہیں دیکھ کے اور پریشان ہو گیا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کی آنکھیں چڑھی ہوئی تھی، جیسے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو۔ جب وہ کچھ نارمل ہوا تو اسی سے پوچھا گیا کہ آخر تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ میں جنگل میں ابو کے پیچھے چلتا جا رہا تھا۔ میں نے کئی بار ابو کو آواز بھی دی، لیکن ابو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے۔ بالآخر ابو قبر پر سر جھکائے کھڑے تھے۔ اتنے میں بھائی کا فون آیا۔ میں بھائی کا فون سنتے سنتے ابو کے جب فرنٹ سائڈ پہ گیا تو ابو نے اپنا چہرہ جھکا رکھا تھا۔ میں نے ابو کا چہرہ غور سے دیکھا تو وہ کالا سیاہ اندھیرا تھا، نہ کوئی چہرہ تھا۔ ایسے دیکھتے ہی میری جان نکل گئی، میرا دل پھٹنے لگا، میں بہت بری طرح خوف میں آ گیا۔ پھر جب میں نے سنا کہ ابو گھر پہ ہے تو یہ شخص کون تھا، یہ سوچتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ بہرحال اس کے بعد کئی بار اس گھر میں خوفناک واقعات ہوتے رہے۔ وہ قبرستان جنوں کا بسیرا ہے، وہاں آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا رہتا ہے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اب ملتے ہیں کسی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔